السلام علیکم جی. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا ٹرکی ٹاپک ہے، مشکل بھی ہے، اور کوئی بھی پیشنٹ اس کو سننا بھی نہیں چاہتا، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایمپوٹیشن. ایمپوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ اتار دینا، جسم سے الگ کر دینا. عام طور پہ ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں پیریفری کے لیے، یعنی کہ یا ٹانگوں کا، پاؤں کا کوئی حصہ یا ہاتھ کا کوئی حصہ اتارنا، اور یہ بالکل چھوٹا سا حصہ بھی ہو سکتا ہے، انگلی کا ایک چھوٹا سا پورشن بھی ہو سکتا ہے، یہ پاؤں کا کچھ حصہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پورا پاؤں بھی ہو سکتا ہے، اور ٹانگ کا زیادہ حصہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تک تو تقریباً زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے، لیکن کیا یہ ایز اے ٹریٹمنٹ بھی کسی جگہ پہ یوز ہوتا ہے، یا یہ صرف یوں سمجھ لیں کہ فیلئر آف ٹریٹمنٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے؟ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن تب آئے گی جب ساری ٹریٹمنٹیں فیل ہو گئی ہیں اور اب ڈاکٹر کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اب یہ بیسیکلی ٹریٹمنٹ نہیں ہماری ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ بات کلیئر کرنی بہت ہی ضروری ہے کہ ایمپوٹیشن کسی مریض کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ مریض کے ساتھ بہت بڑی فیور ہے، کیونکہ جب یہ ایمپوٹیشن کا فیصلہ آپ کا ڈاکٹر کرتا ہے تو اس وقت اس کے پاس اور کوئی ٹریٹمنٹ آپشن نہیں بچی ہوتی، تو یہ پھر ایک ٹریٹمنٹ آپشن کے طور پہ یوز ہوتی ہے. اس وقت اگر یہ جسم کا حصہ نہ اتارا جائے تو مریض کی جان نہیں بچ سکتی. تو یہ ایک لائف سیونگ پروسیجر ہے جس کے ساتھ مریض زندہ بھی رہ سکتا ہے، مریض نارمل لائف بھی گزار سکتا ہے، مریض چل پھر بھی سکتا ہے، اور مریض خوش بھی رہ سکتا ہے. مریض سے زیادہ اس کے عام طور پہ جو رشتہ دار ہیں یا اس کے گھر والے ہیں، یہ اس کو اتنا نیگیٹو انداز سے دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مریض کی ٹریٹمنٹ کو اتنا خراب کر لیتے ہیں کہ زیادہ تر مریضوں کی جان چلی جاتی ہے. اور اگر جان نہ بھی جائے تو ان کا جسم کا حصہ جتنا آج ضائع ہونا تھا 10 دن بعد اس سے زیادہ ضائع ہونا ہے. تو یہ چیز اگر عام پبلک میں سمجھ آ جائے، عام لوگوں کو سمجھ آ جائے، تو بہت سارے لوگوں کی تکلیف اس سے کم ہو سکتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. اور اس میں عام طور پہ وجوہات اس کی کیا ہوتا کیا ہے کہ خون کی سپلائی جب کسی حصے کی بند ہو جاتی ہے تو وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. جب وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کو کاٹنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ڈیڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ حصہ اب نان فنکشنل ہو گیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. اگر تو اس میں انفیکشن نہیں ہے تو پہلے اس کی خون کی سپلائی بحال کی جا سکتی ہے، اگر اس میں پاسبلٹی ہے تو وہ کی جائے گی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو کاٹنا چاہیے کہ نہیں. لیکن اگر اس میں انفیکشن بھی آ گیا ہے ساتھ، پھر تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ اس حصے کو اتار دیا جائے. وہ حصہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، وہ پھر ہر پیشنٹ میں اس کی بیماری کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. اسی طرح اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ٹراما ہے، چوٹ لگنے سے کوئی حصہ ڈیمیج ہو گیا ہے، کینسر بھی ہو سکتا ہے، ٹانگ کے یا پاؤں کے کسی حصے کا کینسر آ گیا ہے، یا اس میں کوئی انفیکشن آ گیا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور بیماری ہے جو اب کسی اور طریقے سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کو ریموو کر کے ٹھیک کیا جائے گا، کیونکہ ریموو کرنے سے بیماری بھی ختم ہو جائے گی، باقی جو ٹانگ کا حصہ وہ بھی بچ جائے گا، وہ زخم بھی ہیل ہو جائے گا، اور مریض دوبارہ مصنوعی پاؤں یا مصنوعی ٹانگ لگا کے نارمل زندگی گزار سکتا ہے اور خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. تو اس کو جو پیغام دینے والا ہے وہ آپ کو یہ ہے کہ اس کو فیلئر آف ٹریٹمنٹ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی ڈاکٹر آپ کا کوئی حصہ جان بوجھ کے کوئی کاٹ رہا ہے. کوئی ڈاکٹر آپ کو اس طرح کا مشورہ نہیں دے سکتا کہ یہ حصہ بغیر کسی وجہ کے کاٹ لیں. آپ کو تسلی ضرور کرنی چاہیے، سیکنڈ اوپینین لیں، تھرڈ اوپینین لیں، لیکن کوئی بھی جسم کا حصہ کٹوانے سے پہلے، خاص طور پہ اگر بلڈ سپلائی کا مسئلہ ہے، تو اپنے ویسکولر سرجن کو ایک دفعہ دکھائے بغیر یہ بالکل نہ کٹوائیں. لیکن جب آپ کو آپ کا ویسکولر سرجن یہ بتا دے کہ یہ اب حصہ بچ نہیں سکتا، اس نے کٹنا ہے، تو پھر اس کو ڈیلے بھی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ڈیلے کریں گے تو اس میں مریض کا آپ کوئی بھلا نہیں کریں گے، بلکہ الٹا نقصان کر لیں گے. شکریہ.